تاریخ اکثر بڑے بڑے واقعات سے یاد رکھی جاتی ہے، لیکن اس کی بنیاد ایمان کے کچھ غیر متزلزل لمحوں پر ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی کہانی سنیں گے جن کے یقین نے نہ صرف ایک پیغمبر کو سہارا دیا بلکہ ایک ایسے عقیدے کو قائم کرنے میں مدد دی جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت خدیجہ کی۔ اس کہانی کی شروعات کسی تاریخی واقعے سے نہیں بلکہ ایک خواب سے ہوتی ہے، ایک ایسا خواب جس میں تقدیر کا پورا نقشہ چھپا ہوا تھا۔ ذرا سوچئے، عرب کی سب سے معزز اور طاقتور خاتون خواب میں دیکھتی ہیں کہ آسمان کا سورج خود ان کے گھر میں اتر آیا ہے اور اس کی روشنی سے پورا مکہ جگمگا اٹھا ہے۔ تو آخر یہ کون تھیں جنہیں اتنی عظیم بشارت دی گئیں؟ یہی سوال تاریخ کے ایک نئے باب کا آغاز تھا، ایک ایسا باب جو ایمان اور ہمت کی روشنائی سے لکھا جانے والا تھا۔ یہ خواب دیکھنے والی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خدیجہ بنت خویل تھیں، بے پناہ دولت اور اس سے بھی بڑھ کر بے پناہ عزت اور وقار کی مالک۔ جب وہ اس خواب سے بیدار ہوئیں تو ان کے دل میں اس کا مطلب جاننے کی ایک شدید تڑپ پیدا ہوئی، ایک ایسا مطلب جو ان کی زندگی کا رخ ہی بدلنے والا تھا۔ وہ مشورے کے لیے سیدھا اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو اپنے حکمت اور پرانی آسمانی کتابوں کے علم کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنا پورا خواب ان کے سامنے بیان کیا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ اس کی تعبیر انہیں ایک ایسے راستے پر ڈال دے گی جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ورقہ نے جب یہ خواب سنا تو انہوں نے ایک ایسی پیشگوئی کی جو جتنی حیران کن تھی اتنی ہی واضح بھی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ ایک بہت مبارک خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہاری تقدیر میں ہمارے زمانے کے آخری نبی سے شادی لکھی ہے۔ بس اسی لمحے ایک بڑی تصویر کا پہلا ٹکڑا اپنی جگہ پر آ گیا۔ لیکن یہ پیشنگوئی کسی عام شخصیت کے لیے نہیں تھی۔ اس خواب سے بہت پہلے ہی حضرت خدیجہ خود ایک بہت بڑی طاقت تھیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں مردوں کا راج تھا، وہ ایک خود مختار اور بااثر خاتون تھیں۔ وہ عرب کی سب سے امیر ترین خاتون تھیں، ایک بہت ذہین تاجر جنہوں نے نہ صرف اپنے والد کا کاروبار سنبھالا بلکہ اسے ایک بہت بڑی سلطنت میں بدل دیا۔ ان کی خود مختاری تو ایک مثال تھی۔ انہوں نے قریش کے بڑے بڑے طاقتور سرداروں کے رشتے ٹھکرا دیے تھے، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ وہ اپنی راہ خود بناتی ہیں۔ اور پھر تقدیر نے اپنا راستہ خود بنا لیا، ایک کاروباری شراکت داری جو دو عظیم ہستیوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا سبب بننے والی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت خدیجہ کو شام جانے والے اپنے تجارتی قافلے کی قیادت کے لیے ایک غیر معمولی کردار کے شخص کی ضرورت تھی۔ ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو پورے مکہ میں اپنی ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھے، محمد، جنہیں لوگ الامین یعنی امانت دار کہتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی اور اپنے خاص غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا تاکہ وہ ہر چیز پر نظر رکھے۔ جب قافلہ واپس آیا تو منافع حیران کن تھا، یعنی توقع سے بالکل دگنا۔ لیکن مالی کامیابی تو ایک طرف، اصل کہانی وہ تھی جو میسرہ نے واپس آ کر سنائی۔ اس نے ایک معجزے کا ذکر کیا۔ سفر کے سخت ترین لمحات میں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اتر کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلچلاتی دھوپ سے بچا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ کے لیے یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا۔ وہ خواب، وہ پیشنگوئی، سب کچھ آپس میں جڑنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بےداغ کردار اور ان معجزاتی نشانیوں پر پورا یقین کرتے ہوئے حضرت خدیجہ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو اس زمانے کے سارے اصولوں کے خلاف تھا۔ انہوں نے اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے اتنے بلند مرتبے کی خاتون ہوتے ہوئے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ ان کی دانشمندی اور خود اعتمادی کا ایک بہت بڑا ثبوت۔ اب ہم تاریخ کے اس فیصلہ کن موڑ پر آتے ہیں جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس لمحے میں حضرت خدیجہ کا کردار سب سے اہم تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ غار حرا سے پہلی وحی کے بعد لرزتے ہوئے اور ایک عظیم بوجھ تلے دبے ہوئے گھر پہنچے تو انہیں وہاں شک نہیں بلکہ غیر متزلزل حمایت ملی۔ خدیجہ نے ان کی بات سنی، انہیں تسلی دی اور ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر ان کے پیغام پر یقین کرنے والی اور اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی شخصیت بن گئی۔ مزید رہنمائی کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار پھر ورقہ کے پاس لے گئیں۔ غار میں جو کچھ ہوا تھا وہ سن کر اس بزرگ عالم نے ان کی امیدوں کی تصدیق کر دی۔ کہا، یہ وہی عظیم فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا کرتا تھا۔
ورقہ کے ان الفاظ نے اس سچائی پر مہر لگا دی جسے خدیجہ اپنے دل میں پہلے ہی جان چکی تھیں۔ لیکن اس نئے ایمان کی آزمائش ابھی باقی تھی۔ اب کہانی ایک مشکل دور میں داخل ہوتی ہے، ایک شدید مشکلات کا دور جو حضرت خدیجہ اور شروعاتی مسلمانوں سے حتمی قربانی کا تقاضا کرنے والا تھا۔ جیسے جیسے اسلام کا پیغام پھیلا، مخالفت بھی بڑھتی گئی۔ نبوت کے 7ویں سال قریش نے بنو ہاشم کے پورے قبیلے پر ایک ظالمانہ بوائیکاٹ لگا دیا۔ 3 لمبے سالوں تک انہیں الگ تھلگ کر دیا گیا، کھانے پینے اور ہر قسم کے سماجی رابطے سے کاٹ دیا گیا، یعنی ایک پورا قبیلہ محاصرے میں تھا۔ ذرا اس سلائیڈ پر نظر آنے والے فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف وہ آرام اور آسائش کی زندگی جو انہوں نے ہمیشہ گزاری تھی، دوسری طرف بائیکاٹ کی تلخ حقیقت۔ عرب کی امیر ترین خاتون پیٹ بھرنے کے لیے درخت کے پتے اور سوکھا چمڑا ابالنے پر مجبور تھیں۔ یہ ان کی عقیدت کا اصل امتحان تھا۔ اب ہم ان کی زندگی کے آخری سفر کی طرف بڑھتے ہیں، ایک ایسا وقت جو ان کی میراث کو ہمیشہ کے لیے امر کر گیا۔ ان 3 سالوں کی محرومی نے ایک بہت گہرا اثر چھوڑا۔ ان کا جسم، جو ہمیشہ آسائش کا عادی تھا، مسلسل بھوک اور سختی کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ اگرچہ بائیکاٹ آخرکار ختم ہو گیا، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ ان کی زندگی وقار، قیادت اور اپنے آخری باب میں ایک ایسی قربانی کا ثبوت تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ ان کی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا بڑا صدمہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ یہ نام خود بتاتا ہے کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ کی کہانی ہمیں ایک گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ کیسے ایک انسان کی غیر متزلزل حمایت تاریخ کا رخ موڑنے میں مدد کر سکتی ہے۔ ان کی میراث ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ سچا ایمان صرف ایک ذاتی عقیدہ نہیں ہوتا، یہ وہ طاقت ہے جو ایک انقلاب کی بنیاد فراہم کر سکتی ہے۔